احباب گرامی قدر، شعبان المعظم شریف کی آج 12 تاریخ ہو چکی۔ اس کی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اسلاف امت سے آج تک پوری دنیا کے مسلمان اس رات اپنے رب جل شانہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اس رات میں عبادت و ریاست کا اہتمام کرتے ہیں۔ اپنے مولا کو منانے کے لیے اس رات کے بعد سے شب بیداری، عبادت و ریاضت، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، تسبیحات، ذکر اذکار، نوافل، قضا نمازیں، توبہ استغفار، ان امور خیرہ کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں، برکتوں والی رات ہے۔ شروع سے ہی اہل سنت کا اس پر معمول ہے، مگر بدقسمتی سے انگریز منحوس کے منحوس قدم لگنے سے بر صغیر پاک و ہند میں وہ لوگ بھی پیدا ہوئے، ایسے گروہ، ایسے فرقے فرقیاں وجود میں آئے کہ جنہیں رب جل شانہ کے حضور جھکنا، لوگوں کا، رب کے بندوں کا، رب کی عبادت کرنے، رب کو منانے، اس کے بندوں کا اپنے رب کو بنانے کے حوالے سے انہیں ایک ذہنی کوفت ہو جاتی ہے، اور ان کا اس قسم کے معمولات پر بدعت اور نجائز ہونے کا فتویٰ اور گولہ باری ان فتووں کی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ امور خیرہ کو آج کی ایجاد نہیں ہے، یا گزشتہ کل کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلاف امت سے آج تک امت کا اس پر عمل رہا ہے۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام، ائمہ کرام، محدثین کرام علیہم الرضوان اس مبارک رات میں اپنے رب جل شانہ کے حضور حاضر ہوتے، اپنے رب کو منانے کے لیے ذکر اذکار، تسبیحات میں مشغول ہوتے، اور یہی کام ہم کرتے ہیں، مگر فٹافٹ بدعت کے فتوے کی بولی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر یہ بات بہرحال نہیں بھولنی چاہیے کہ کثرت عبادت رب کو محبوب ہے، اور اس کی بارگاہ میں دعا سے بنا تکبر منہ موڑنا یقیناً مرغوب ہے، اور اہل سنت و جماعت کا طریقہ اور معمول یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اہل سنت کے جو معمولات ہیں یہ ایسے نہیں ہیں آج کسی نے گڑھ کر اس کو جناب اپنانے کے کا حکم نامہ جاری کر دیا اور لوگوں سب نے اپنا لیا۔ یہ امت کا ایک تسلسل ہے، 14 صدیوں میں امت کے اکابر کا ایک طریقہ اور وتیرہ ہے، اور یہ کہنا کہ یہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے۔ گویا ان لوگوں کی بات کا خلاصہ تو یہ ہوا کہ امت کے سارے اکابر بے دلیل اور نجائز عمل پر متفق رہے، حالانکہ یہ بات جو ہے سرے سے غلط ہے۔ شب برات کی عظمت، فضیلت، قدر و اہمیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین،
اسلاف امت، اولیاء کرام، صوفیاء کرام علیہ رضوان سب سے نقول موجود ہیں۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حدیث مبارکہ کا تعلق ہے، اس والے سے یہ بھی لوگوں میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے دلوں میں کہ جی یہ سارا کچھ ضعیف ہے، یہ رتی کے ٹوکرے میں پھینک کے کھانے کے قابل ہے نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ بات سوا جہالت کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہر ضعیف روایت جو ہے رتی میں کے ٹوکری میں پھینکنے والی نہیں ہوتی۔ ہر ضعیف روایت جو ہے ناقابل عمل نہیں ہوتی، اس پر اصول محدثین موجود ہیں۔ ائمہ محدثین نے اس پر بڑا مفصل کلام کیا ہے۔ ضعیف حدیث علت و حرمت احکام کے ابواب میں یا قاعدہ قطعیہ وغیرہ دیگر ابواب میں تو یقیناً قابل قبول نہیں ہے، مگر جہاں تک تعلق ہے واضح و قصص کا، اخبار و قصص کا، فضائل کا، استحباب کا، تو ان امور میں ائمہ محدثین کی تصریحات بالکل واضح کہ ان امور میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے۔ اور یہ تو در پردہ منکرین حدیث کی حوصلہ افزائی ہے کہ یہ تو پورے ذخیرہ حدیث سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے اور ذخیرہ حدیث کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ محدثین نے جو اتنا بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا احادیث کو مدون کرنے کا، جمع کرنے کا، تو احادیث ضعیفہ اگر ہر موڑ پر، ہر موقع پر ناقابل قبول ہیں اور یہ ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، تو پھر ائمہ کرام علیہم رضوان نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محدثین نعوذ باللہ سارے پاگل تھے اور یہ 14 صدیاں بعد انگریزوں کے بلبوتے پر، ان کے پیسے پر، ان کے امامت پلنے والے چند جو ہے لوگ عمر دین کی صحیح سمجھ والے ہیں؟ تو یقیناً یہ بات ہر عقل سلیم کا مالک سمجھ سکتا ہے کہ یقیناً ایسے چند افراد کی سوچ فکر یقیناً غلط اور باطل و مردود ہے، اور امت کے جو اکابر ہیں یہ وہ اکابر ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کا خود رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے پیاروں، محبوبوں، مقبولوں، میرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ تو اس سے بات واضح ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ضعیف حدیث کے حوالے سے ائمہ محدثین کی تصریحات ان کی کتب میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور اصول حدیث سے ادنا سی بھی واقفیت رکھنے والا یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ضعیف حدیث مطلقاً ناقابل عمل نہیں ہوا کرتا۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ شارح صحیح مسلم کتاب الاذکار میں ان کی دو لفظوں میں صراحت کی ہے، اور ایک اور تو اور رہا۔ آج جو لوگ حدیث کے خلاف لوگوں میں یہ شبہ و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے اپنے بڑوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ضعیف حدیث کے حوالے سے ان کے بڑوں نے سارا کچھ دو لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں عبداللہ روپڑی ان کا لوگوں کا بہت بڑا چوٹی کا عالم ہو، اس کا فتاوی حدیث اس میں صاف لکھا ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے فضائل اعمال میں قابل قبول ہے۔ ان کی بہت ساری تصریحات موجود ہیں ان لوگوں کے، اور بہت سارے فتاوی جات ان کی کتابوں میں، ان کے اکابر میں دو لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ضعیف حدیث سے استحباب کا ثبوت ان کے اپنے بڑوں نے لکھا ہے۔ فتاوی ثنائیہ پڑھ لیں، فتاوی نظیریہ پڑھ لیں، مولوی نذیر سے میرے کسی نے بیزر قادیانی کا لقب پڑھایا تھا، جو ان لوگوں کا شیخ الکل ہے، اس نے فتاوی نظیریہ میں صاحب لکھا ہے کہ ضعیف حدیث سے مستحب ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور فتاوی ثنائیہ میں پھر ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ سناللہ مرسلی نے لکھا ہے، صاحب لکھا ہے کہ جو امور ضعیف حدیث سے ثابت ہوتے ہیں وہ بدعت نہیں ہوا کرتے، وہ بدعت نہیں ہوتے۔
تو جب بدعت نہیں ہوتے تو ہم اہل سنت پر بدعت کے فتوے کا مطلب، اور یہ بات یاد رکھیے، اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کے معمولات ایسے نہیں ہیں کہ یہ گڑے گڑائے گئے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو کوئی اثر نہیں ہے، قرآن و سنت میں کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات یاد رکھیے، اہل سنت کے معمولات ہوں، عقائد ہوں، اہل سنت کے عقائد ہوں، معمولات ہوں، ہر چیز پر اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں، اور کوئی شخص اہل سنت کے کسی عقیدے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا کہ جناب اس پر قرآن و سنت کے دلائل موجود نہیں ہیں۔ خیر یہ لمبی بات ہو جائے گی، میں صرف یہ گزارش کرتا تھا کہ شب برات کی فضیلت اور اہمیت پر قرآن و سنت کے سے بہت سارے دلائل موجود ہیں، بالخصوص احادیث طیبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے 13 صحابہ کرام، کتنے پر 13 صحابہ کرام سے مرفوع رسول پاک کے ارشادات جو ہے محدثین نے نقل کیے 13 صحابہ سے، کتنے 13 صحابہ کرام سے، جن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام المومنین سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ الاشعری، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ، حضرت ابو سعد، حضرت عثمان بن ابی العاص، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تقریباً 13 صحابہ کرام ہیں جن سے رسول پاک کے ارشادات انہوں نے خود بیان کیے، 13 صحابہ کرام، اور 5 تابعین سے مرسلن نبی پاک کے ارشادات موجود ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر سے موقوفاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر سے ابی عبداللہ بن عمر سے موقوفاً ان کا ارشاد شب برات کی فضیلت میں موجود ہے۔ 7 تابعین کرام علیہ رضوان سے اس کی فضیلت کے آثار موجود ہیں، مختلف روایات جو ہے موجود ہیں۔ پھر بھی کوئی بھی اپنا دھکے شاہی سینہ زوری سے کہیں جس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، سارا کچھ فراغ ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ خود بات فراڈ ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے، سینہ زوری اور دھکے شاہی ہے، اس لیے کہ احادیث طیبات میں تو کثیر دلائل موجود ہیں اور اسلاف امت کا عمل موجود ہے۔ آئیے ذرا چند ایک احادیث طیبات آپ بھی سننے کا شرف حاصل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، اللہ اکبر سنیے، وہ صحابی جو نبی پاک کے یار غار ہیں، یار جزار ہیں، نبی رسولوں کے بعد اس ہستی کا سب سے پہلا نمبر ہے، جو سب سے امت میں ارشد ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار رہی ہیں۔ السنہ امام ابن ابی عاصم کی کتاب ہے، مجموع الزبیدی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر سنیے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، توجہ فرماتا ہے، اور کیا ہے حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق راوی ہیں، نبی پاک سرکار نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ مشرک اور مسلمان، یعنی مشرک کا کینہ پرور جو ہے، جس کے سینے میں مسلمانوں کا کوڑ ہے، اس کے سوا اللہ تعالیٰ جل شانہ محبوب کے سب غلاموں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، فرمایا مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے، سب امتیوں کی بخشش ہو جاتا ہے۔ اور ناصر الدین البانی لوگوں کا بڑا چھوٹی کا عالم ہے، اس نے سنن کی تحقیق میں لکھا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جو مروی روایت ہے، البانی نے ان کے بڑا نہیں لکھا یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 طرق ہیں، 10 طرق ہیں، 10 طرق، 10 روایات مختلف طرق سے، 10 یہ عدد ہے جن کا خلاصہ یہ ہے، رب کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات نے حدیث کا جملہ ہے، رسول پاک نے فرمایا عائشہ شعبان کی 15ویں رات وہ رات ہے اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میرے غلاموں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف وہ چند لوگ ہیں جس طرح مشرک ہے، کینہ پرور ہے، اس قسم کے جو چند لوگ ہیں ان کے سوا سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آئے تو صحیح رب کی بارگاہ میں، آئے تو صحیح، جھکے تو صحیح، آئے رب کی بارگاہ میں دعا تو کرے، اس کی بارگاہ میں استغفار تو کرے۔ اور البانی نے لکھا ہے ان حدیث کا خلاصہ بتاتا ہے
کہ یقیناً اس کی اثر موجود ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں اس نے صاحب لکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار سے ایک اور حدیث بھی موجود ہے جو مشکوٰۃ کی کتابوں میں موجود ہے کہ شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ رزق کے فیصلے کرتا ہے، موت کے فیصلے ہوتے ہیں، سارے سال کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اور جو قرآن پاک کی آیات میں بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اگرچہ جمہور اس میں شب قدر مراد لیتے ہیں، مگر علماء کی اجماع وہ بھی موجود ہے کہ جنہوں نے اس سے مراد شب برات لیلۃ مبارک، کہ ہم نے اس کو لیلۃ مبارکہ برکت والی رات قرآن کو نازل کیا ہے، جس میں جو ہے یفرق کل امر حکیم، اس میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس میں علماء کا ایک جماعت ہے جن میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں، اور ان کے اور بھی ایک علماء کی جماعت ہے جو فرماتے ہیں اس سے مراد شب برات ہے۔ احباب گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے اور بھی صحابہ کرام، حضرت معاذ بن جبل، ان سے روایت ہے، البانی نے کہا سند صحیح ہے، بالکل حدیث صحیح ہے۔ البانی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات میں ارشاد فرمایا ہے، معاذ بن جبل راوی نے فرمایا شعبان کی بدری رات کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور مشرک اور کینہ پرور جس کے سینے میں کوڑ ہے، فرمایا اس کے سوا اللہ تعالیٰ جل شانہ سب کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، سنیے اور غور کیجیے، آپ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے خود اعلان کر رہے ہیں، صحابہ اعلان کر رہے ہیں، اور وہاں سند صحیح ہے، البانی نے لکھا ہے، اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے، انہوں نے سے بھی یہ ملتے جلتے الفاظ موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے اور بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار وہی فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ جو ہے سب کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، اس کے بارے میں البانی نے لکھا ہے، اس کی سند ٹھیک ہے۔ احباب گرامی قدر، حضرت معاذ بن جبل ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ابو امامہ ہیں، حضرت ابو صالبہ ہیں، حجی عثمان بن ابی العاص ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے تقریباً 13 صحابہ کرام ہیں، 13 صحابہ کرام سے مرفوع روایتیں موجود ہیں، مروی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مروی ہیں، 13 صحابہ کرام علیہ رضوان سے صاحب دو ٹوک لفظوں میں حدیثوں میں اس کی فضیلت خود بیان فرمائی گئی ہے، اور 5 مرسلن رسول پاک سرکار کے تابعین سے مرسلن احادیث مروی ہیں، 7 تابعین اس کی فضیلت میں جو ہے ارشادات ان کے موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات کا موقوفاً ان کا اپنا ارشاد جو ہے موجود ہے، اور بڑے بڑے ائمہ علماء کے اس پر تصریحات موجود ہیں۔ اب گرامی قدر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی یہ تمام احادیث طیبات کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ ان کی اثر نہیں ہے، اس کی صحت کے خلاف ان کے بڑوں نے بھی کیے ہیں، اور اس میں دو لفظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ اس رات کی فضیلت یقیناً موجود ہے، یہ فضیلت بالکل برحق ہے، اور یہ احادیث مطہرہ سے ثابت ہے، اور بڑے بڑے ائمہ کبار علماء جو ہیں اس رات کو جاگنے، اس بات کو ریاضت کرنے کی فضیلت اور اہمیت بھی بیان کرتے تھے، خود بھی ایسا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھ کتاب العموم کی کتاب موجود ہے، اس میں انہوں نے اس رات کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے، اس رات کی شب بیداری کو مستحب قرار دیا۔ امام شافعی چوٹی کا امام ہے، امام مجتہد، امام بخاری جیسے جن کے مقلد ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ جن کے مقلد ہیں وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہے، وہ کتاب العموم میں اس رات کی شب بیداری، عبادت و ریاضت، ذکر اذکار، تسبیحات وغیرہ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے وہ صاف فرماتے ہیں کہ مستحب عمل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ اور بڑے بڑے ائمہ ہیں، ابن رجب بلیغی اور لطائف المعارف اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت مقبول ہیں، کثیر بن مرہ دیگر بہت بڑے بڑے تابعین سے ان کی فضیلتیں مروی ہیں۔ اور حضرات یہ بھی یاد رکھیے، بعض نصیحت کی کتابوں کی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے اس پر اور بھی دلائل موجود ہیں۔ نزہۃ المجالس جیسی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ایک واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک سبز گنبد نما ایک پتھر دیکھا، تو اس پتھر کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا کہ اس سے بھی تمہیں عجیب تر نہ بات دکھاؤں؟
عرض کیا مولا دکھا دے. پتھر شک ہوا، اس میں ایک بزرگ بابا جی آسا ٹیکتے ہوئے بات تشریف لے. بڑے خوبصورت، بڑے حسن و جمال والے تھے. انہوں نے ان سے عیسیٰ علیہ السلام سرکار نے گفتگو فرمائی تو کہا آپ کب سے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں 400 سال سے 400 سال سے اس میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. پانی اور انگور وغیرہ کے ذریعے اپنی خوراک کھاتا ہوں اور باقی اللہ کی 400 سال سے. یا اللہ یہ تو بڑا افضل بندہ ہے، اتنی 400 سال کی عبادت ہے. فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے حبیب کریم علیہ السلام کو امتی شعبان کی 15ویں رات 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ میں اس کو ثواب عطا فرمائوں گا. اللہ اکبر. یعنی یہ فضائل، یہ کمالات جو ہیں اسلام کے حوالے سے بڑے بڑے بزرگان دین سے ثابت ہیں. اور خود آج جو بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، ان کے بڑوں نے اس کے حوالے سے بڑا لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے. ان کے لوگوں کے مجدد نواب صدیق قسم مبانی کی عبارت الاوقات دیکھ رہے ہیں، ان کا رسالہ محدث میرے پاس موجود ہے. اس نے صاف طور پر اس رات کی فضیلت اور اس رات میں عبادت اور ریاضت کے تفصیلات بیان کی ہیں اور اس کو جائز قرار دیا، فضیلت کو مانا ہے. ابراہیم میر سیال کوٹی کے مجموعہ رسائل فضائل شعبان میرے پاس موجود ہے، اس میں صاف موجود ہے. اور سنیے، صادق سیال کوٹی کا بڑا چوٹی کا عالم ہوا ہے، اس کی کتاب تجلیات رمضان ہے، اس میں حدیث لکھی ہے حدیث ابن ماجہ میں، مگر میں اس کی کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مولا علی راوی ہیں، مولا علی شیر خدا راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کو عبادت کرو، قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. دن کا کیا رکھو؟ روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمایا غروب آفتاب سے غروب فجر تک ندا فرماتا ہے، ندا فرماتا ہے. اور کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، مقصد حاجت عطا مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، عافیت مانگنے والا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صادق سیال کوٹی کے تجلیات رمضان میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اور بڑے بڑے عبد الرحمن مبارک پوری کی تحفۃ اللہ فی شرح المزیہ، اس میں اس نے صاحب لکھا ہے کہ ان احادیث کا مجموعہ بتاتا ہے کہ اس کی اثر موجود ہے. ابن تیمیہ نے اقتضاء صراط المستقیم فتاوی ابن تیمیہ میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ صراط کی اثر موجود ہے، اس میں جو ہے عبادت کرنا جائز ہے. سنابلہ مرسئی نے فتاوی سنائیہ میں لکھا ہے صراط کا خیال کرنا بدعت نہیں ہے. اور عبداللہ روپڑی نے فتاوی الحدیث میں لکھا ہے کہ جناب من اس دن کا روزہ، رات کی عبادت اور دن کا روزہ کو بدعت کا یا غلط کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ صحیح ہے، مگر فضائل بعد میں روایت قبول ہے. خود اس نے لکھا ہے. احباب گرامی کو تو یہ کثیر حوالہ جات کی لسٹ ہے، پیش کی جا سکتی ہے. سمجھنے کی بات صرف یہ ہے رب کو راضی کرنے کے لیے آنا. شعبان کی رات کو یہ آگے پیچھے یہ سب جائز ہے، مگر شعبان کی رات 15ویں جو ہے اس کی فضیلت کا حدیث میں وارد ہوئی ہے، امت کا اس پر عمل موجود ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے رب کو منانے کے لیے اس اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، عبادت اور ریاضت کریں، عبادت اور ریاضت کریں. اس رب کو اپنے رب کو منانے کے لیے ذکر اذکار تسبیحات اور رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کریں، مناجات کریں، اپنے رب جل شانہ کو منانے کے لیے یہ طریقے اختیار کریں. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ نہیں بھولنا چاہیے، یہ جو ہمارے ماحول میں یہ پٹاخے، آتش بازی، یہ بالکل حرام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. اور یہ بات سمجھیں، ایک طرف اللہ کی رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اور ایک طرف یہ حرام کاریاں. پھر اللہ کی رحمتیں ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے، ایک طرف حرام کاریوں میں مشغول ہوں. آج ہمیں اپنے بچوں اولادوں کو بھی کنٹرول کرنے کی حاجت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس موڑ پر کھڑے ہیں. نحوستیں چاروں طرف سے ہمیں گھیر رہی ہیں. یہ حرام کاریاں عام ہو رہی ہیں، اس قسم کی ہزاروں حرام کاریاں ہیں جس میں یہ معاشرے میں عام رفج ہوتی جا رہی ہے. یہ رات رب کو منانے کی ہے، رب کی عبادت اور ریاضت کرنے کی ہے. آتش بازی، اس قسم کے جو لغو اور فضول اور غلط کام ہیں، ان کا کرنا بالکل یقیناً جو ہے قطعاً جائز نہیں ہے. اس رات قبرستان میں حاضری بھی اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حدیث سے ثابت ہے. رسول پاک جنت البقیع میں تشریف لے، اما عائشہ صدیقہ صدیق کی راوی ہیں، یعنی قبرستان جانا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حدیث پاک سے
ثابت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج ہمارے ایک اور بھی بڑی غلط طریقہ ہے، اور اس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ جناب شب برات یا شب قدر اس قسم کی بعض راتوں میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لی، سارے سال کی نمازوں سے چھٹی ہو گئی. جتنا صلاۃ و تسبیح کی جماعت صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے تو وہ دو ہوتی ہے. رات 3 بجے اعلان کر دیا صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی تو جناب مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. صلاۃ و تسبیح کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا برکت کی چیز نہیں ہے، یقیناً برکت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، مگر صلاۃ و تسبیح کی کیا ہے؟ نفل. کیا ہے؟ نفل ہے. اور دن میں 5 مرتبہ خدا کا حکم جو فرض ہے اس کی طرف بلایا جاتا ہے، مراقبہ کیا جاتا ہے. جس کو رب نے فرض قرار دیا 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے. اور مسجد میں بندے کتنے آتے ہیں مجھے کو بتانے کی حاجت ہے. جس کو رب نے نفل قرار دیا اس کی طرف اتنی جناب تو وہ دور ہے، جس کو رب نے فرض قرار دیا اس کی طرف ہماری کوشش کیا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. صلاۃ و تسبیح پڑھنا برکت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا برکت نہیں ہے، مگر صلاۃ و تسبیح سے پہلے فرض ہے. فرض کی پرواہ نہیں ہے اور نفل کی طرف کتنا بھاگ رہے ہو. اس لیے خدا کا خوف کرو. سب سے جو بندے پر فرض اس کے ساتھ فرض ہے، فرض نماز ہے. ہمیں اپنے گریبان میں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ میں نے کتنی فرض نمازیں ادا کی ہیں اور کیا میرے اس میں قضا نمازیں تو نہیں ہے. حدیث میں موجود ہے، حلیۃ الاولیاء میں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حدیث میں یہ صاف جملہ ہے، فرمایا جو فرض ادا نہ کرے اللہ اس کے نفل بھی قبول نہیں کرتا. حضرت امام محمد رضا نے صحابہ کے جتنا برداشت میں اس کو بتاؤ یہ بات سمجھے. سب سے پہلے تو قضا نمازیں ہیں. دیکھو کس کے ساتھ ہمیں قضا نمازیں تو نہیں ہیں. اسی لیے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات میں فرمائے صلاۃ و تسبیح پر اتنا اہتمام ہے جماعت کے حوالے سے قاضی اسلام اور اس کو سختی سے اس سے روکنا چاہیے تاکہ بدعت جڑ سے اکھڑ جائے. حالانکہ امام احمد رضا دیگر بڑے بڑے علماء فقہاء نے اس لیے دعوت دے کے بلا کے جمعوں کو اس حوالے سے جمع کرنے کو مکروہ کرا تھا. لہذا سمجھے صلاۃ و تسبیح پڑھنے میں یقیناً یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جائز نہیں ہے، جائز ہے، برکت ہے، مگر اصل کیا ہے؟ اصل قضا نماز ہے، اللہ کے فرائض ہیں، واجبات ہیں. پہلے اس کی طرف توجہ کرو، پھر اس کی ادائیگی کے بعد یقیناً نفل پڑھو. یقیناً باعث برکت ہے. صلاۃ و تسبیح پڑھنا برکت ہے، مگر اس میں افضل یہ ہے کہ اللہ کے نام پڑھی جائے لیکن انفرادی طور پر. یہ باتیں سمجھیں. باقی وقت زیادہ ہو رہا ہے انشاءاللہ قل مولا شرط اس میں شب برات کے حوالے سے میرا پمفلٹ بھی ہے، جس کو ضرورت ہو اس کو ناصر صاحب نے دیگر ابواب سے دے سکتا ہے، شاید نیٹ پر بھی شاید موجود ہو. بہرحال رب کریم جل شانہ کو منانے کے لیے جناب بڑی مبارک رات ہے جو آ رہی ہے. کوشش کریں اپنے رب کو منانے کے لیے اس رات عبادت اور ریاضت کریں، مگر اس میں یہ بھی نہیں بولیں. بعض ہمارے نوجوان بچے یہ ویسے بھی ہوتے ہیں، نہ عشاء پڑھنی نہ فجر پڑھنی، نہ عشاء نہ فجر، رات ساری جاگنی اور صبح نہ فجر سے پہلے 4 بھی سونا. مگر سمجھیں نفل کا فائدہ تب ہے جب فرض ادا کرو. فرض ادا نہ کرو تو نفل کا بھی فائدہ وہ نہیں ہے. لہذا ہمیں امور سے جو ہماری رسومات ہیں اسے جان چھڑا کر ہمیں شریعت مطالعہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے شریعت مطہرہ کے احکام و مسائل میں سیکھنے، ان پر عمل کرنے، مذہب حق کر سنت پر ہمیں زندگی، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے.